بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی جانب۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ لمبی تھی، تقریباً 900 سے 950 سال تک تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے اور اللہ کا پیغام اپنی قوم میں پہنچاتے رہے، لیکن کچھ ہی لوگ ایمان لائے، باقی سب مشرک اور نافرمان ہی رہے۔ ان کی قوم نے ان کو بہت تکالیف پہنچائیں تاکہ حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کو حق کی دعوت دینا روک دیں، لیکن پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ ان کو راہ راست پر لے آ اور ان کو ہدایت دے، لیکن وہی ہوا جو حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب اس قوم کی نافرمانیاں حد سے زیادہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس قوم نے ساری حدیں توڑ دی تھیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نوح، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے علاوہ اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کو کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کشتی تیار کرنا شروع کر دی۔ آتا ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 500 سے 600 فٹ تھی، 90 سے 100 فٹ چوڑائی تھی اور اس کشتی میں 3 منزلیں تھیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو اس وقت بھی ان کی قوم ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ کوئی کہتا کہ آپ کشتی بنانے والے کیسے ہو گئے، اور کوئی کہتا آپ اس خشکی میں کشتی کیسے چلاؤ گے۔ غرض ہر طرح کے سوال ان سے کیے جاتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام یہی فرماتے، نافرمانو، آج تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا تھی، مگر افسوس تمہاری اس وقت معافی قبول نہیں ہوگی۔ کئی سال کی کوشش کے بعد یہ کشتی تیار ہو گئی اور یہ اتنی بڑی کشتی تھی کہ اس سے پہلے کسی نے بھی اتنی بڑی کشتی نہیں بنائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نوح، جو تم پہ ایمان لائے ہیں ان کو اس کشتی میں بھیج دو، جانوروں کو بھی اس کشتی میں بھیج دو، یہاں تک کہ پرندوں کو بھی اس کشتی میں سوار کر دیا گیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس کشتی میں 3 منزلیں تھیں۔ سب سے پہلی والی پرندوں کے لیے، اس سے نیچی والی انسانوں کے لیے اور آخری منزل جانوروں کے لیے تھی تاکہ ان کی نسل بھی ختم نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین اور آسمان سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، کیونکہ پوری زمین سمندر بن چکی تھی اور سب ڈوب گیا تھا۔ بس وہ لوگ ہی صحیح سلامت بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھے، کیونکہ یہ لوگ ایمان والے لوگ تھے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ تاریخ میں آتا ہے جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کی تعداد 80 بتائی گئی ہے، اور ان کے 3 بیٹے بھی ساتھ تھے جن کا نام حام، سام اور یافس تھا، اور ان کی بیویاں بھی تھیں۔ لیکن نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنات جو نافرمانوں میں سے تھا وہ بھی ہلاک ہو چکا تھا، کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا اور کشتی میں بھی سوار نہیں ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں 5 سے 6 مہینے چلتی رہی اور پھر اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ کے پاس جا کر رک گئی، اور اس کو جوتی کہتے ہیں، جو ترکی میں واقع ہے، اور ارارات پہاڑ تھا جو ترکی کا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ تاریخی کتابوں میں بھی روایت یہی ملتی ہے اور سائنس کی تحقیقات بھی یہی بتاتی ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں آ کر رکی تھی، جس کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارشوں کو روک دیا اور زمین کو حکم دیا کہ پانی اپنے اندر نگل لے، اور پھر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ اپنی کشتی سے اتر جائیں۔ پھر ان کی قوم نے وہیں ڈیرا ڈال لیا اور اپنی بستی آباد کر لی۔ پھر دنیا کی سمجھو دوبارہ شروعات ہوئی، کیونکہ یہ 80 لوگ ہی بچے تھے۔ پھر آگے کی نسل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے چلی جو حام، سام اور یافس تھے۔ ان کی یہ اولادیں پوری دنیا، پوری زمین پر پھیل گئیں۔ ان کے بیٹے سام سے عربی نسل چلی، عرب آباد ہوئے۔ دوسرے بیٹے سام سے سوڈانی نسل چلی اور یافس سے ترکوں کی نسل آباد ہوئی۔ ہم سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا لقب بھی آدم ثانی ہے، کیونکہ دنیا کی نسل ایک بار ختم ہو کر
ان کے بچوں سے چلی ہے۔ اللہ پاک نے اس واقعہ کو قرآن پاک کی سورت ہود میں ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، اللہ کا عذاب جب نازل ہوتا ہے جب ایک قوم نافرمانیوں کی ساری حدیں توڑ دیتی ہے اور توبہ کی طرف نہیں آتی، اور پھر ایک وقت آتا ہے اللہ اس طرح عذاب نازل کرتا ہے اور سب ختم کر دیتا ہے۔ یہ سارا واقعہ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ آج ہم ہر وہ گناہ کر رہے ہیں جو پچھلی امتوں نے کیے تھے، مطلب شرک کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور مظلوموں پر ظلم کرنا اور ہر طرح کی بے حیائی والے کام کرنا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس طرح کا عذاب نہیں بھیجا۔ یہ ہم پر ڈھیل ہے اس رب کی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ ہم پر اس طرح کا عذاب نازل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تو مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔